ونصلي ونسلم على رسوله النبي أمين مكين حنين كريم رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديام. حمد و ثنا کے بعد احباب دی وقار اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اللہ رب العزت کے پیارے گھر کے اندر ماہ رمضان کی ان بابرکت نورانی ساعتوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور مالک ماہ رمضان کے ہمارے جملہ صیام و قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج علامہ ارشد مصطفی صاحب آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہمارے پاکستان میں دروس عرفان القرآن کا شیڈول جاری ہے تو وہ کہیں باہر دور موجود تھے، ان کا آنا پاسبل نہیں تھا، جس وجہ سے مجھے انہوں نے حکم دیا اور میں یہاں پر آپ کے سامنے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوا. اب ابھی جی بکار ہم مسلمان ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں ہم لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کے اخلاق کو اور لوگوں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا ہمیں وہ ایسا کم نظر آتا ہے. ماہ رمضان کا ادب دیکھ لیں، ماہ رمضان کا احترام دیکھ لیں، ماہ رمضان میں مہنگائی دیکھ لیں، اور رات کو ماہ رمضان کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کے تراویح کی آواز دیکھ لیں، ہفتے کے بعد دیکھ لیں، درمیان میں دیکھ لیں. تو دوستان محترم یہ ساری کیا ریزن ہے؟ ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اعمال کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے کردار، ہمارے افعال، ہمارے اخلاق کیوں نہیں بدلتے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ ہمارا یوم آخرت پر، آخرت کے دن پہ اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. دوستان محترم،
آج کا جو ٹاپک ہے وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سٹارٹ میں سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، اسی ایمان کا حصہ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہی الفاظ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اللہ پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، جملہ آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، جملہ اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ یہ سارا کو جو ہے جب تک بندہ اس پر ایمان لے کر نہیں آتا ہے وہ بندہ مومن نہیں بنتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اینڈ پہ جب پڑھتے والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، جس دن روز قیامت نے برپا ہونا ہے اور ہم نے مولا کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور ہر طرف سے ایک آواز آ رہی ہوگی لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار، بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو قہار ہے۔ دوستان کی وقار، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 77، اس کے اندر مالک کائنات نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور ساتھ ہی فرمایا یوم آخرت پر ایمان لایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات کے اندر جہاں پہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کی ہے، اس کے ساتھ متصل یوم آخرت کا بھی بیان کیا ہے کہ اللہ پر جو ایمان لانا ہے وہ اس طرح لانا ہے کہ آخرت کے دن کا مالک بھی وہ ہے۔ آخرت کیا ہے؟ جب بندہ مر جائے گا، دوبارہ زندہ ہو کر جب اٹھے گا تو اعمال تولے جائیں گے، یوم حساب ہوگا، حساب کا دن ہونا ہے۔ تو اس پر ایمان لانا، اس بات کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، یہ یوم آخرت پر ایمان ہے۔ تو فرمایا نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور ملائکہ پر ایمان لایا، وہی ایمان مفصل، اور کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لایا۔ دوستان محترم، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار مقامات پر مالک کائنات نے مختلف طریقوں سے یوم آخرت کا ذکر کیا ہے۔ کئی فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کے گھر تو وہ بناتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے۔ دوستان دی بکار، مگر ہم جب لوگوں کے اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر آخرت پر پختہ یقین ہوتا، پختہ یقین ہوتا، تو پھر جو کچھ معاشرے کے اندر سے ہمیں ایک بے حیائی، فحاشی، بدتمیزی
بڑوں کا احترام کا فقدان ہونا، چھوٹوں پر شفقت نہ ہونا، غیبت، حسد، چغلی، جو کچھ سماجی برائیاں نظر آتی ہیں، دوستان محترم، اگر اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر ہمیں پختہ یقین ہوگا تو یہ برائیاں پھر ہمیں نظر نہ آتی۔ آئے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6018 پڑھیں، جس کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، فلا یؤذ جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا کے اگلے جملے ہیں، فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آیا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، میں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے، اس کا ہر قول، اس کی ہر گفتگو، اس کی ہر بات بھلائی پر ہوتی ہے۔ وہ جب بھی بولے گا خیر پر بولے گا، جب بھی بولے گا اچھا بولے گا، بھلائی پر بولے گا۔ اگر اس کو اچھی بات، چنگی بات نہیں آتی تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ خاموش رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اب ہر بندہ انیکسٹ کرتا جائے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، پڑوسی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں، من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اس سے تنگ نہیں آتا، اس سے منہ نہیں چڑھاتا۔ یہ پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا صاحب ایمان اور آخرت پہ یقین رکھنے والا، اس کی نشانی میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مہمان کا احترام کرنے والا ہوگا، اس کی تعظیم کرنے والا ہوگا، اس کی تکریم کرنے والا ہوگا، اور وہ اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھے گا، ان کو تکلیف نہیں دے گا، اور جب بھی وہ بات کرے گا وہ اچھی بات کرے گا۔ تو دوستان محترم، جب اس حدیث مبارکہ کے اندر سے ہم انیکسٹ کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہمیں ان چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ دوستان محترم، اس کا مطلب یہ ہے یہ سارے وہ کام کرتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، پھر وہ جو چاہے کرتا پھر، جیسے اس کے من میں آئے وہ کرتا پھرے۔ تو یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا، اسی لیے کافر سب کچھ ہی کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، مگر ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم سارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر سے وہ برائیاں نظر آتی ہیں، شاید وہ کفار میں بھی کم ہو۔ تو ماہ رمضان کے لوگوں ان بابرکت ساتھوں میں اپنا انیکسٹ اور اپنی طبیعت کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو خدا را اگر مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے اور مالک حضور کھڑا بھی ہونا ہے۔ اگر یہ یقین ہے کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے اور آخرت کے دن اپنے مالک حضور کھڑا بھی ہونا ہے، تو
پھر ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دیں گے. یہ ماہ رمضان بدل بدل کے ہر 12 ماہ کے بعد اسے لکھے آتا ہے کہ اے بندے تو بندہ بن جا. اے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے کتنا بلند پیدا کیا تھا، تجھے کتنا احسن تقویم بنایا تھا، مگر جب تجھے دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب نظر آتا ہے. پھر قرآن کی یہ آواز آتی ہے سورہ الرعد 13واں سپارہ اس کی آیت نمبر 5. فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر آپ کفار کے انکار پہ تعجب کرتے ہیں کہ صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد، یہ باقی کچھ نہیں ہونا ہے. ان کا یہ یقین ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ اگر ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا اثر نو پھر تو ہماری تخلیق کرے گا. فرمایا اے لوگو، یہ دوبارہ نہ اٹھنے کا جو فلسفہ ہے، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کر نہیں آتے، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. دوستان محترم، اسی طرح پھر سورہ الزمر میں فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ تم کماتے پھرتے ہو نا، اس کا تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر وہ عذاب تمہیں آ کر گھیر لے گا جس کا تم مذاق کیا کرتے تھے. اب جب پتہ ہے حساب و کتاب ہونا ہے، جب علم ہے جنت و دوزخ بنائی گئی ہے، جب علم ہے قیامت کے روز ترازو لگنا ہے، اگر پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق نہیں چلتا، تو دوستان محترم اس کا مطلب یہ ہے اس کو یوم آخرت پہ اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا. پھر سورہ الانعام کے اندر اس کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر تو دیکھے گا اس کو جب وہ اپنے مولا کے حضور کھڑا ہوگا. جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو پھر اللہ بولے گا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بتا یہ حق نہیں ہے، یہ آج کا جو دن ہے یہ سچ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے. میں نہیں کہتا تھا ایک دن آئے گا، آج وہ دن آ پہنچا ہے، آپ اپنی نظروں سے دیکھ لے. آج کس کی حکمرانی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کس کی بادشاہت قائم ہے؟ تجھے قرآن کی 114 سورتوں کے اندر نہیں بتایا تھا ایک دن آئے گا جب تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اور میں بتا قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، آج کا دن جو ہے حق نہیں ہے، اس سے تو بہرا بھر رہا ہے، اس کو تو بھولا رہا ہے. آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ کر لے. پھر قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر جو اس دن پہ یقین نہیں نہ رکھتے، جو سب کچھ کرتے پھرتے ہیں، وہ کہیں گے میرے مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اس وقت رب یاد آئے گا، مگر اس وقت پھر یہ میسج آگے سے کنوے ہوگا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ. اب ماننا کہ کیا فائدہ ہے؟ اب اس عذاب کا مزہ چکھ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جس کا تو انکار کرتا پھرتا تھا. یہ بنیادی طور پہ آیات تو کفار کے لیے ہے، مگر اس میں ہدایت
رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے کہ جن کا یوم آخرت پہ وہ یقین کام مل رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا پھرتا ہے، بیٹے کو نہیں پتا میری ماں کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بیٹا جوان ہو جائے اس کو باپ کا باپ ہونا نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے مسلمان ہونے کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس معیار پہ ہم نہیں پہنچے۔ اب ابھی دی وکال انسان تو اس دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے، اولاد کے ہاتھ سے تجھے سب کچھ بلایا ہوا ہے، نہ تجھے اس کے حضور آنے کا وقت ہوتا ہے، نہ رات کے پچھلے پہر جب مولا آسمان دنیا پہ آ کے تجھے بلاتا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت حاصل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس دنیا نے تجھے اپنے اندر اتنا سمو دیا ہے کہ تو حلال و حرام کی تعریف بھی بھول گیا ہے۔ جس اولاد کی خاطر تو اپنے مولا کو بھولا ہوا ہے، اپنے آخرت کے دن کو بھولا ہوا ہے، یہ اولاد تو وہ تیری ہے جب تیرے اندر سے روح نکلے گی نا تو تجھے چند گھنٹے گھر میں رکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے، تجھے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں وہاں پہ اتار کے آ جائیں گے اور وہاں پہ تو 4 منٹ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جس اولاد کی خاطر تجھے مولا کے حضور آنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مولا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں آتا، تیرے پر اتنا وقت نہیں ہے کہ تو ہاروں کو وہ اٹھے اس قرآن کو کھول کے اس کو سینے سے لگا کر اس کی تلاوت کر لے کہ میرے رب نے یہ میرے لیے بھیجا ہے، میری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور جس دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، ارے لوگوں جس دنیا کے خاطر ہم رشتہ داریاں ختم کر رہے ہیں، بس صرف پیسہ ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، مقام ہے، شہرت ہے، رتبہ ہے، اور دوستان محترم جس دنیا کو تو سب کچھ سمجھ رہا ہے، آ قرآن کی طرف آ، قرآن سے پوچھ کیا یہ دنیا بہتر ہے یا مرنے کے بعد آنے والی دنیا بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ جو آخرت ہے نا، آخرت وہ بہتر ہے تیری پہلی والی لائف سے، پہلی والی دنیا سے۔ وہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک لائف شروع ہونے والی ہے نا، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر فرمایا أَرَضِيتُم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں اس دنیا پہ تو راضی ہو گیا؟ فما متاع الدنیا قلیل، سن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بڑی کم ہے، بڑی قلیل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں کل متاع الدنیا قلیل، اے میرے پیغمبر یا فرما دے